اچھا چودھری صاحب، ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو برطانیہ میں جو طالب علم ہیں ان کے لیے ایک بہت سلگتا ہوا موضوع اور مسئلہ بنتا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اکثر چودھری صاحب ذکر کرتے ہیں کہ برطانیہ میں جو پاکستانی طالب علم جاتے ہیں یا ہندوستان سے بنگلہ دیش سے طالب علم جاتے ہیں، بظاہر تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے وہ پاؤنڈ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے. اس پر تو ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے رویے پہ. لیکن چودھری صاحب آج ہم اس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے کچھ تعلیمی ادارے ہیں جو ان طالب علموں کے ساتھ جو صحیح معنوں میں صرف اور صرف تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو فراڈ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں نوازیں گے. ضرور کرنی چاہیے گفتگو. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ادھر انگلینڈ میں ہمارے بچوں کے ساتھ. کچھ تو ہمارے بچے بھی ادھر جا کے ظلم کرتے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں جو ادھر کالج داخل ہوتے ہیں اور کالج میں ان کی ایک حاضری بھی نہیں ہوتی اور نائٹ کلب سے ان کی ایک چھٹی بھی نہیں ہوتی. لیکن چودھری صاحب ایسے تعلیمی اداروں کی تعداد کم و بیش 500 ہے برطانیہ کے اندر جو فیک ہیں، جو بند ہو گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے دوران، اور وہ اب تک پوری دنیا سے جو طالب علم ہیں ان کے 50 کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ اینٹ چکے ہیں ان سے. یہ ایسے کرتے ہیں نا جی، یہ بچوں کو داخلے دے دیتے ہیں اور لاکھوں روپے پاؤنڈ اکٹھے کر کے، لاکھوں پاؤنڈ داخلہ فیس اور ٹیوشن فیس جمع کر کے تو اس کے بعد کالج بند کر دیتے ہیں. اور یہ جو آپ تعداد بتا رہے ہیں اتنی زیادہ کالجوں کی، یہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے خود بھی کالج بند کیے ہیں کافی سارے. انہوں نے کہا جی یہ وہ کالج نہیں ہیں جو رجسٹرڈ ہوں یا دوسرے تیسرے. لیکن چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر قانون کی عملداری کا ایک بہت مضبوط تصور موجود ہے. وہاں پہ یہ کوئی پاکستان یا تیسری دنیا کا کوئی ترقی پذیر ملک کی بات نہیں ہم کر رہے. برطانیہ میں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کالج کو، تعلیمی ادارے کو بند کرتے ہیں تو اس نے جو طالب علموں سے لاکھوں پاؤنڈ وصول کیے ہیں وہ تو کم از کم متاثرہ طالب علموں کو واپس لوٹائے جائیں. نہیں، واپس کوئی نہیں کرتا جی، واپس نہیں کرتا. یہ ہمارے گجرات میں ایک کالج کھلا ہے، انسٹیٹیوٹ ٹیکنیکل، جہاں پہ ویلڈنگ اور بجلی کا کام سکھاتے تھے. تو ادھر یہ ہمارا صوفی چلا گیا کمپیوٹر کا کام سیکھنے کے. ادھر جب فیس جمع کرا دی اس نے تو انہوں نے کہا بھائی ویلڈنگ سیکھنی ہے کہ بجلی کا کام سیکھنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کمپیوٹر کے کام کے لیے فیس جمع کرائی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی ویلڈنگ سکھانے ہیں تو بجلی کا کام سکھانے ہیں، باہر لے تو سمجھ لگی. انہوں نے لڑ پیا اگوں، انہوں نے دی مندری پھڑ کے نا جی تے اوتھے لوہے دی کنڈی نال ویلڈ کر دتی. اوتھے ہن پھس گیا، مندری ویلڈ ہوئی انگوٹھی. رون لگ پیا، پھر جیب وچوں موبائل کڈ کے مینوں فون کیتا کہ چودھری صاحب انہوں نے مینوں کنڈی نال ویلڈ کر دیتا. میں کہ تو لوہے دے تینوں کیوں ویلڈ کردا؟ کہندا چودھری صاحب مندری ویلڈ کر دی ہے میری. میں کہ بے وقوفا انگل سیدھی کر کے وچوں کڈ کے آ جا گھر. تو اس طرح کے جو لوگ جن کو اتنا نہیں پتا کہ انگل سیدھی کر کے کڈ کے آ جائے گھر، وہ تو جا کے ان کالجوں میں داخلہ لے لیتے ہیں اور فیسیں دے دیتے ہیں. یہ تو پہلے ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اچھا چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ جو 1 پاؤنڈ فش والے شاہد نذیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی یو کے میں ایک کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، لیکن وہاں پر جس وقت پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے مچھلی بیچنا شروع کر دی. یہ دیکھیں نا، یہ بھی کالج والوں کا قصور ہے نا جی، اس کا بیچارے کا تو قصور نہیں. کالج والوں کا کیا قصور ہے جی؟ جدوں یہ داخل ہون گیا تے کالج والوں نوں یہ تے عقل ہونی چاہیے نا کہ سہرے دا وڈے تاجر گئے تے کدا سٹوڈنٹ سارا سر وہ برباد ہوا تے وہ اتنے داخل ہون گیا. ہاں جی، تسی وہ سر تے دیکھو نا ذرا جنید صاحب، اینے وال ادوں اڈتے نے جدوں بندے دے گھر چ 5واں پتر ہوئے. اچھا جو صاحب، اس مسئلے کا ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ جب ایک طالب علم کا کالج فیک ہونے کی بنیاد پہ بند کر دیا جاتا ہے تو حکومت برطانیہ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ کسی نئے کالج میں داخلہ لو.
اب کسی نئے کالج میں داخلہ لینے کے چکر میں وہ کسی دوسرے جعلی کالج کا شکار ہو جاتا ہے, وہاں پہ بھی رقم پھنسا لیتا ہے اور اگلے کالج میں بھی. اس طرح ایک طالب علم جو ہے وہ 2 3 بلکہ 4 کالجز کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح ہی ہوں نا جی. پھر جس طرح کاف لیگ چھوڑ کے جو نون لیگ کی طرف گئے تھے ان کو بیچاروں کو ٹکٹ نہیں ملی, پھر وہ ادھر سے پھر پیپلز پارٹی کی طرف گئے. آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. جڑا لوٹا ہوں وہ بھاویں سیاست جو ہوئے تو بھاویں ایجوکیشن جو ہوئے وہ بیچارہ کھجل ہی ہوں نا. ویسے جنید صاحب میں سیریسلی آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کالجوں کا فراڈ ہو رہا ہے انگلینڈ میں, اس میں ایک حقیقت جو ہے وہ ہے تو ہمارے لیے باعث شرم بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو اس میں یہ میں کہوں گا کہ آپ کو شاید یہ علم ہونا چاہیے کہ جو یہ فراڈ ہو رہے ہیں کالجز جو لوگوں سے فیسیں لے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں, وہ کالج کھولنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں. ہاں بالکل جوزف, یہ سچ ہے. یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہمارے پاکستانی بچوں کو لوٹ رہے ہیں. جوزف آپ کی بات درست ہے, لیکن بہرحال حکومت برطانیہ کو بھی تو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی نہیں ٹھیک ہونا, انگلینڈ کی حکومت ہی کچھ کرے. اگر اس میں پاکستانی انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اگر انڈینز انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ بہرحال حصول علم کے حوالے سے برطانیہ پوری دنیا میں ایک مرکز سمجھا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کے لیے یہ ایک خواب ہے کہ وہ برطانیہ جا کر بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں یعنی اپنا جو تعلیمی سفر ہے وہ جاری رکھیں. اور برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے سحر میں تو پوری دنیا کے طالب علم مبتلا ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح کاف لیگ میں آنے کے سحر میں ہر سیاستدان مبتلا ہے. کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں, برطانیہ میں تعلیم, کاف لیگ, خدا نخواستہ. خدا نخواستہ کیوں جی, کاف لیگ دوزخ دی جماعت ہے. خدا نخواستہ, میرا خدا نخواستہ بھی محسوس کرو ذرا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.